بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 20 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ لیکن آج جناب جو اصل بات ہے، اہم ترین دن ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ اور 12 ربیع الاول سے کون واقف نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور دین اسلام کو عروج حاصل ہوا، اور جناب ایک نیا دور شروع ہوا۔ تو ہم ایک ادنا سا میں امتی ہوں جناب، آپ بھی یقیناً، اور ہمارا جو سب کچھ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، عشق ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جناب اسوہ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کی تعلیمات، ان پہ ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کتاب ملے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور ان کی زندگی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چل نہیں سکتے لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو آج 12 ربیع الاول، آج میرا خیال ہے کہ فرانس کے صدر دیکھ لیں گے کہ ہم 12 ربیع الاول کیسے مناتے ہیں، اور خاص طور پہ جو دنیا بھر میں ان سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے، اظہار عشق کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، تو فرانس کے صدر کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو جناب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ خبریں جناب ہم نے جہاں پچھلی ویڈیو چھوڑی تھی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2-3 باتیں کی تھیں میں نے۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں کچھ اہم خبریں آپ کو ملیں گی۔ دوسری میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو میں ایک خبر دوں گا ڈیٹیل، کہ یہ جو زبیر صاحب کا معاملہ ہے، آرمی چیف کے ساتھ جو مذاکرات کرتے رہے، آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، باہر آ رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی تھیں، اب وہ چیزیں مزید باہر آ رہی ہیں۔ اور جب یہ مذاکرات تو نہیں کہنا چاہیے، مذاکرات ہوتے ہیں دو طرفہ، تو مذاکرات تو نہیں تھے، یہ جاتے تھے ان کے پاس اور کچھ مانگنے جا رہے تھے۔ کیا کیا مانگنے جا رہے تھے، یہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ DGISPR نے اس بات کو ڈسکلوز کیا۔ ہم تو آپ کو پہلے سے بتاتے چلے آ رہے تھے کہ جناب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تو بیک ڈور چینل پہ رابطوں میں ہیں، اور اب بھی اس وقت بھی کیا سچویشن ہے رابطوں کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل بتاؤں گا۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں زبیر صاحب کی۔ صورتحال یہ ہے کہ زبیر صاحب کے بارے میں DGISPR نے جب ڈسکلوز کر دیا تو پرسوں زبیر صاحب آئے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں تو NRO کے لیے گیا ہی نہیں تھا، تو یہ تو ساری باتیں ہی اگر میں نے بتا دیا تو پھر بہت مسئلہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ DGISPR نے آدھی بات سچ کہی ہے اور آدھی جھوٹ کہی ہے، یہ بات کر کے ایک بار پھر اٹیک کر کے نکل گئے۔ پھر جب ان سے سوال کیا کاشف عباسی صاحب نے کہ جناب وہ مال روڈ والی کہانی کیا تھی، اس پہ انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ پھر ترکی کے صدر والی کیا بات ہوئی تھی وہاں پہ، اس پہ بھی بات نہیں کی۔ پھر پاسپورٹ پھاڑنے والی کیا بات ہوئی تھی، اس پہ بھی بات خاموش۔ ہوا یہ کہ کل پھر DGISPR میدان میں آئے، اور انہوں نے نہ صرف ان کے اب تک کے بیانیے کا حشر نشر کر دیا، بلکہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ یہ بیانیہ جو ہے، یہ ایجنڈا جو ہے وہ انڈین ایجنڈا ہے، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ان کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا سچ اور جھوٹ والی بات، میں نے 100% سچ بولا ہے، جو مکمل سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا، اور ہم
اور سچ صرف ایک دفعہ بولا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زبیر صاحب کیا کرنے گئے تھے جی۔ ان کی 2 نشستیں ہوئیں۔ پہلی نشست ہوئی اگست میں، اگست کے آخری ہفتے میں۔ اب ذرا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، غور کیجئے۔ ہوا یہ کہ اگست 2018 میں نواز شریف صاحب کی خواہش پہ، کی ریکویسٹ پہ بات چیت شروع ہوئی تھی، اور اس وقت ہوا یہ چل رہے تھے، بلف کروا رہے تھے، جو بعد میں پتہ چلا یہ جیل میں تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جولائی اگست کی جیل جو ہے وہ جتنی مرضی اچھی ہو لیکن وہ جیل ہی ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ ان کی طرف سے بار بار پیغام آ رہا تھا کہ جناب ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، یعنی پلی بارگین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان دنوں خبریں بھی آئیں پلی بارگین کی، اور طے یہی ہوا۔ اور یہ اگست کا آخری ہفتہ تھا، جیل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اگست 2018 میں، اگست 2019 میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب وہاں سے نیب ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہیں، وہاں کچھ ملاقاتیں، پھر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، ہاسپٹل سے جاتی عمرہ، اور پھر ایک ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ یہ تو فیک میڈیکل رپورٹس پہ باہر گئے ہیں، اور اگر ان کی رپورٹس اصلی ہوتیں، جو ڈیل خراب کہاں سے، معاملہ خراب کہاں سے ہو۔ ان کا پلان یہ تھا کہ پہلے بیمار نواز شریف کو باہر بھیجیں گے، پھر وہی بیماری جو ہے وہ سنجیدگی طاری رہے گی اسی بیماری پہ، پھر اسی بیماری کی بنیاد پہ مریم بی بی جو ہیں وہ باہر جائیں گی ان کا علاج معالجے کے لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ چلے گئے لندن، اور جب جو ہی جاتی عمرہ سے پہنچے ایئرپورٹ، اور شو یہ کیا گیا کہ یہ قطر ایئر لائن کی ایمبولینس ہے، ایئر ایمبولینس ہے۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلا یہ ایئر ایمبولینس نہیں تھی، یہ تو قطر کے شاہی خاندان کا طیارہ تھا، اور وہ آیا، اور کوئی اندر ایمبولینس والا کام نہیں تھا، تو وہ تو VVIP شاہی طیارہ تھا۔ اور اس کے بعد جب جہاز کے اندر کی تصویریں کچھ سامنے آئیں، کچھ دوحہ کی تصویریں آئیں، پھر لندن کی آئیں، تو پتہ چلا کہ یہ پوری ریاست کو اور ریاستی اداروں کو ماموں بنا کے نکل گئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو ادھر مریم بی بی نے اور ان کے جو لائک مائنڈڈ، جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، ان کی طرف سے پھر پریشر آنا شروع ہوا کہ جناب، اور مریم بی بی نے خود بھی کہنا شروع کر دیا کہ میرا لندن جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میاں صاحب کی سرجری ہونی ہے، ہارٹ سرجری ہونی ہے۔ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت تک 2 مہینے کے اندر اور یہاں پہ بھی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو بیمار تھے ہی نہیں، یہ تو جعلی رپورٹیں اور سب کچھ کر کے آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل گئے ہیں، عدالتوں کو بھی یہی پتہ چلا، تو معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور خراب ہونے کے بعد جب مریم بی بی کا پتہ چلا، جب گورنمنٹ کی طرف سے کیٹیگوریکلی آ گئی بات، اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی بات ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس میں بھی یہی طے پایا کہ نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے، اور ان کی انٹیلیجنس رپورٹس جو آئیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ جناب یہ 2 نمبر رپورٹس تھیں۔ خیر اس دوران اس کے بعد پھر وہ واک شاک کرتے ہوئے بھی نظر آئے، وہ نواز شریف صاحب اوپن ہو گئے، پھر وہاں پہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور غیر ملکی سفارتکاروں سے بھی ملاقاتیں، اور کچھ برادر ملکوں سے بھی ملاقاتیں۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئیں، اسی دوران مریم بی بی جو ہیں وہ 1 سال تک خاموش رہیں، اور ان کا ٹویٹر بھی خاموش رہا، کوئی چیز نہیں باہر آئی۔ پھر 1 سال یہ تھا کہ تقریباً 2-4 مہینے کے اندر مریم بی بی باہر چلی جائیں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور کرتے کرتے جناب 1 سال گزر گیا، اور جب 1 سال گزرا تو پھر مریم بی بی نے تھوڑی سی ایگریسو ہونا شروع ہو گئیں
کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ادھر میرا منہ بھی بند، ٹویٹر بھی بند، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں، اور کسی نے گارنٹی دی ہوگی یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگا تو کہ جناب ہم آپ کو باہر بھیجیں گے، لیکن وہ تھی کوئی نیچے ہی بات، اور ٹاپ لیول پہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں۔ اور اس کے بعد عدالتوں کو جب پتہ چلا، ظاہر ہے عدالتیں بھی انہوں نے بھی سبکی محسوس کی، جیسا کہ بعد میں جو ریمارکس آئے کہ یہ سارے سسٹم کے منہ پہ تماچا مارا ہے انہوں نے، نواز شریف صاحب نے، اور پوری ریاست اور پورا سسٹم جو ہے وہ ہنستا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو پھر دوبارہ نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے دوبارہ میسج بھیجا۔ پہلے میسج بھیجے گئے، پہلے مختلف اور چینلز بھی تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ اور چینلز بھی تھے جن کے ذریعے یہ ساز باز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن کوئی دال نہیں گل رہی تھی۔ پھر انہوں نے زبیر صاحب نے کہا کہ جناب یہ ٹاسک مجھے دیں، اور میرے چونکہ تعلقات ہیں تو میں ذرا دیکھتا ہوں۔ انہوں نے پھر اگست میں دوبارہ پہلی ملاقات کی، اور پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ 1 سال ہو گیا ہے مریم بی بی کو، تو یہ چیزیں ہیں تو ان کو باہر جانا چاہیے، تو یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ادھر میاں صاحب کا، ان کے والد صاحب کا علاج پینڈنگ ہے، سرجری پینڈنگ ہے، اور ان کو روکا ہوا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کوئی مدد کریں۔ یہ اگست کی بات ہے، 1 سال کے بعد، کیونکہ یہ بھی کوئی درمیان میں کوئی چیز تھی کہ مریم بی بی نے خاموش رہنا ہے، اور مریم بی بی بولنے کی کوشش کرتی تھی، نواز شریف صاحب کا میسج آ جاتا تھا کہ نہیں ابھی نہیں بولنا آپ نے، ابھی ٹھہر جائیں، کیونکہ وہ بیرونی پریشر کے ذریعے یہ کام کروانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، وہ بڑے چودھریوں کے ذریعے یہ کام کروانا چاہ رہے تھے، آپ سمجھ جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 برادر ملکوں نے براہ راست ان کے ہائیسٹ اتھارٹیز نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی بات کی اور آرمی چیف سے بھی بات کی۔ پھر جب 2 برادر ملکوں سے نہیں بنا بات تو پھر ایک تیسرا برادر ملک آیا، اس کے ذریعے بھی کوشش کی گئی لیکن بات نہیں بنی۔ پھر گورا بابو آیا، گورے بابو کے ذریعے بھی کوشش کی گئی لیکن بات نہیں بنی۔ اس کے بعد پھر زبیر صاحب والا معاملہ آ گیا، زبیر صاحب گئے، 1 دفعہ گئے، پھر 2 دفعہ گئے، دوسری دفعہ بھی گئے، 2-3 باتیں انہوں نے کہیں۔ یہ اب جو مال روڈ والی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ پاسپورٹ پھاڑنے والی بات، وہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں تو رپیٹ نہیں کروں گا۔ مقدمات، انہوں نے کہا جی مقدمات عدالتیں ہیں، عدالتوں میں جائیں، آرمی چیف نے کہا، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور یہ بات آرمی چیف نے جب پاناما سٹارٹ ہوا تھا اس وقت بھی نواز شریف صاحب سے کہی تھی، جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ بریگیڈیئر ISI اور بریگیڈیئر MI ان کو آپ کنٹرول کریں، باقی ہم سنبھال لیں گے، تو آرمی چیف نے اس وقت بھی منع کیا تھا۔ اس وقت بھی نواز شریف کو یہی بات کہی تھی کہ آپ اپنے سیاسی معاملات سیاسی میدان میں حل کریں اور سپریم کورٹ میں جا کے معاملات اپنے کلیئر کریں، اس میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ GIT کو سپروائز GIT کام کر رہی ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے اندر، اس کے انڈر رہ کے ان کی زیر سایہ ان کے کام کر رہی ہے، اس لیے یہ کام اس میں ہم نہیں آئیں گے، یہ بات کہی گئی۔ اس بار پھر انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ بات پولیٹیکل معاملات پارلیمنٹ میں اور یہ کام عدالتوں میں آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ پھر ایک اور چیز کہی گئی، زبیر صاحب نے یہ کہا، یہ جو مال روڈ بند کرنے والی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں حکومت ہم گرانے کے لیے نکلیں گے، مال روڈ بند کریں گے، اور اس وقت یہ APC وغیرہ نہیں تھی، یہ PDM اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ نواز لیگ چاہتی تھی کہ ہم لاہور کو، مال روڈ کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری قوت زیادہ ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس وجہ سے یہ PDM تو بعد کی مجبوری
جب انہوں نے دیکھا کہ دال نہیں گل رہی، یہ پیپلز پارٹی کو، بھٹو فیملی کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، تو ان کا پلان تھا مال روڈ۔ تو ان کا تھا جی کہ ہم نکلیں گے باہر، ہم حکومت گرائیں گے اور آپ ہماری مدد کریں یا آپ اس میں درمیان میں نہ آئیں، یہ کہا گیا۔ تو اس میں بھی آرمی چیف نے یہ کہا، جو بات کہہ رہے ہیں جنرل فیض کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ حکومت کو گرائیں، کیونکہ یہ ان سے کچھ نہ کچھ لینا چاہ رہے، کوئی ان کے منہ کے الفاظ کچھ نکلوانا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جنرل فیض کے یا جنرل باجوہ کے منہ سے کچھ نکلے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ آنا تھا میدان میں کہ جناب ہماری یہ بات، یہ ساری جو ملاقاتیں ہیں ان کو پھر انہوں نے ٹوسٹ کرنا تھا، اور کوئی پتہ نہیں ارشد ملک کی طرح کوئی ان کے ڈیوائس وغیرہ بھی ہو، کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ارشد ملک کی چیزیں ریکارڈ کر لیں اور اس کے بعد کہا کہ یہ دیکھیں جناب، تو ان کا تھا کہ حکومت گرانا چاہتے ہیں ہم حکومت گرائیں گے، آپ درمیان میں نہیں آئیں گے۔ تو اس پہ بھی ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی ہم نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہی تھا، اور یہ کہ آپ ایک حکومت کے خلاف سازش، یعنی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں یہ شریک کرنا چاہ رہے تھے سب کو، ان کی آمادگی لے رہے تھے نا کہ آپ ٹھیک ہے جی آپ اس میں نہیں آئیں گے، مطلب ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا، کل کو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہم نے تو بتا دیا تھا، اور باہر انہوں نے میسج کنوے کرنا تھا کہ ہماری بات ہو گئی۔ اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ ہے جناب، وہ ان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئی، اور ان کو وہ بھی جواب دے دیا گیا، اور پھر اس کا جب میسج آ گیا، میسج یہ آیا، آرمی چیف نے کہہ دیا کاکول اکیڈمی میں، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین اور قانون کے تحت چلنے والی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سارا پلان جب ان کا فلاپ ہوا تو تب جناب یہ جا کے پھر پاسپورٹ پھاڑنے والی بات کہ آپ ان کا نام ECL میں اور یہ ہے وہ، تو پھر پاسپورٹ پھاڑ کے ہم پھینک دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، تعلق تو تھا۔ تو جناب یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ان کو نہیں مل سکیں، اور DGI SPR نے صحیح کہا ہے کہ جناب ہم نے پورا سچ بول دیا ہے، جو بولا ہے وہ پورا سچ ہے اور ریکارڈ پہ ہے، اب ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے نہیں۔ اب یہ جتنا بھی بتائیں گے، وہ ابھی تو DGI SPR نے صرف 3 جملے بولے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے، اور اگر انہوں نے پوری گفتگو بیان کرنا شروع کر دی تو پھر یہ کیا جواب دیں گے۔ اب ان کا یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو پرسنل میٹنگ تھی۔ بھئی آرمی چیف کے ساتھ کون سی پرسنل میٹنگ تھی؟ پرسنل میٹنگ میں آپ یہ مقدمات اور یہ سارے سیاسی معاملات یہ تو ان کے خلاف ایک جال بن رہے تھے، اور یہ میں بتا رہا ہوں پوری حقیقت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ جال بنا جا رہا تھا، جیسے ارشد ملک کے ساتھ ہوا وہی کچھ یہ DGI SI اور آرمی چیف کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اس طرح کی گفتگو کر کے، اس طرح کا کچھ ساز باز کر کے، اور پھر اس سے کیا ہونا تھا، اس سے یہ ہونا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان یعنی کہ سول حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان اس طرح سے اختلافات کروانے تھے، انہوں نے بد اعتمادی پیدا کرنی تھی۔ تو یہ پورا پلان تھا اور بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا، اس لیے اب زبیر صاحب بھی آگے بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اب ہو کیا رہا ہے، اب بھی اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے جناب کہ آئیں ہمارے ساتھ، ہم تیار ہیں۔ تو کس طریقے سے کیا کیا میسیجز بھیجے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔